السلام علیکم جی، شفیق اوان، خالد قیوم اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں اسارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، افضل دن ہے، اور اس دن کی مناسبت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت جو ہے وہ آپ کے اہل خانہ پہ ضرور پہنچے اور پاکستان کے لیے یہ دن بہتر دن ثابت ہو۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح ہیڈ لائن میں جگہ دی، ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کا 6 دن میں الیکشن کا اعلان کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی نیب ترمیمی بل منظور۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ پر سابق حکومت کی ترامیم کے خاتمے کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی ہے، وزیر اعظم نے عمران خان کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا، الیکشن کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ روزنامہ نئی بات نے بھی اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: عمران ڈکٹیشن نہ دیں، بات چیت کے لیے دروازے کھلے، کمیٹی بنا سکتا ہوں، الیکشن کب فیصلہ ایوان کرے گا وزیر اعظم۔ روزنامہ خبر کی سرخی وزیر اعظم کے بیان سے متعلق ہے، الیکشن پر مذاکرات، کمیٹی بنانے کو تیار، فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ ایکسپریس نے قومی اسمبلی میں اہم بلوں کی ترامیم کو سرخی کے طور پہ لیا۔ نیب ترمیمی بل منظور، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ پر سابق حکومت کی ترامیم ختم۔ اسی خبر کو روزنامہ دنیا نے فرنٹ پیج پہ شائع کیا۔ کرپشن کیس کا 1 سال میں فیصلہ، جھوٹا ثابت ہونے پر ذمہ دار کو 5 سال قید، الیکٹرانک ووٹنگ اور بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق ترامیم ختم، قومی اسمبلی میں دونوں بل منظور۔ روزنامہ نوائے وقت نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کو ہائی لائٹ کیا۔ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل 30 روپے لیٹر مہنگا، نگران حکومت اگست 2023 سے پہلے نہیں آئے گی، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ روزنامہ جنگ نے وزیر خارجہ کے بیان کو اہمیت دی۔ عمران کا اقتدار میں الگ ہونا جمہوریت میں سنگ میل، پاکستان قومی مفاد پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، وزیر خارجہ بلاول بھٹو۔ انگلش اخبار دی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے، عمران خان ڈکٹیٹ گورنمنٹ پی ایم شہباز۔ ایکسپریس ٹریبیون کی مین سٹوری ہے، پی ایم شنز عمران's الٹیمیٹم۔ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، بلز ٹو اسکریپ ای وی ایم، کلپ نیب ونگ سیل تھرو نیشنل اسمبلی۔ اسی خبر کو ڈیلی ٹائمز نے بھی فرنٹ پیج پہ کوریج دی۔ نیشنل اسمبلی abolishes EVMs, deprives expats of voting rights۔ دی نیشن کی لیڈ سٹوری ہے، گورنمنٹ ٹیکس ٹف ڈیسیژن ٹو ریز آئل پرائسز بائی ₹30 پر لیٹر۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ آئندہ الیکشن کا فیصلہ عمران خان نہیں، پارلیمنٹ کرے گی، وزیر اعظم شہباز شریف۔ قومی اسمبلی میں الیکشن اصلاحات اور نیب ترامیم کا بل متفقہ طور پر منظور۔ کڑوے معاشی فیصلے، IMF کی قسط ملنے کا امکان۔ عمران خان کا الٹیمیٹم سوائے خفت مٹانے کے کچھ نہیں، مریم نواز۔ 28 مئی یوم تکبیر، پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کا دن۔ اور آج کے پروگرام میں روزنامہ ڈان کا اداریہ، اے ٹف ڈیسیژن، اور روزنامہ پاکستان میں نسیم شاہد صاحب کا کالم، کیا کپتان لانگ مارچ میں سنجیدہ تھے، شامل ہے، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ڈسکس کریں گے مریم نواز شریف۔ السلام علیکم جناب، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو جی۔ اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا، دعا دی تھی، آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ دن آپ کے لیے بڑا اچھا دن ثابت ہو۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے ایک بات بالکل کلیئر انداز میں کہہ دی کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے شفیق صاحب وہ پارلیمنٹ کرے گی، اور ظاہر ہے اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر فیصلے بھی پارلیمنٹ کو ہی کرنے چاہیے۔ بالکل، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا، سیاستدان ہے نا، جمہوریت پسند ہے، تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہردرمی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم جو بات ہو مذاکرات پہ ہم کر سکتے ہیں، میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن ڈکٹیشن اگر کوئی کہے نا کہ میں کسی کی ڈکٹیشن پہ پورا اپنا جمہوری نظام الٹ پلٹ کر دوں، یا کسی کی ڈکٹیشن پہ آنے پہ الیکشن ارلی اناؤنس کر دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا فیصلہ اتحادی کریں گے اور پارلیمنٹ کرے گی۔ اور میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید خان صاحب واپس آئیں گے پارلیمنٹ میں، کیونکہ پارلیمنٹ میں اگر وہ اپوزیشن لیڈر کا رول پلے کرتے ہیں تو اس سے نہ کہ جمہوریت مضبوط ہوگی بلکہ ان کے اپنی بھی قد بڑھے گا۔ لیکن وہ ایک ضدی بچے کی طرح انہوں نے ایک ڈیسیژن کیا، وہ جو ڈیسیژن کر لیتے ہیں اس پر سٹک کرتے ہیں، اور یہ نہیں، ویسے تو یو ٹرن کے ماہر ہے، لیکن جہاں یو ٹرن لینا ہوتا ہے وہاں یو ٹرن وہ نہیں لیتے۔
یہاں پہ انہیں چلو یو ٹرن میں ہم نہیں کہتے, یہاں پہ انہیں فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے تھا اپنے کو, اور پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے تھا. جیسے کہ باتیں بھی چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, اپنا رول پلے کریں, اور جو ترامیم ہیں پھر جو آگے چیزیں ہیں, ابھی الیکشن کمیشن کا ہونا ہے, پھر چیئرمین نیب اور دوسری تقریریں ہونی ہیں, تو آپ اپنا رول پلے کریں اور آئیں. شفیق صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, وزیر قانون ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی سر, ہم بات کر رہے ہیں کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خطاب کے حوالے سے, اور انہوں نے ایک بات کیٹیگوریکلی کہی کہ جو بھی فیصلے ہونے وہ پارلیمنٹ میں ہونے. تو سر ڈیفینیٹلی اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو فیصلے سارے وہی اسی فلور پہ ہوں تو بہتر ہے. یہ ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارا ملک ایک آئین کے تابع چلایا جا رہا ہے, اور پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا مقتدر ادارہ ہے. آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں, جو قانون سازی کرنی ہے, جو پالیسی ڈیسیژنز لینے ہیں, وہ فلور آف دا ہاؤس پہ یا پھر کابینہ میں ہوتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے وزارت عظمیٰ کا, وہ گاہے بگاہے قومی اسمبلی کے فلور پہ آ کے نیشنل ایشوز کے اوپر, کل بھی انہوں نے ساری باتیں کی. کل جس وقت قانون سازی ہو رہی تھی الیکشن ایکٹ کے حوالے سے اور نیب ترامیم کے حوالے سے, وزیر اعظم صاحب بطور قائد ایوان کو وہاں پہ موجود تھے تمام عرصہ. اس کے بعد انہوں نے پھر قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اب اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ ہم ہر بات گفت شنید سے حل کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم جتھے بندی کے زور کے اوپر کسی صورت بھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. اچھا سر, کل دو بڑی جو ہیں ترامیم وہ دیکھنے میں آئیں, اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اور ای وی ایم کے حوالے سے جو ترامیم تھی وہ ختم کر دی گئیں. تو سر آج ڈیفینیٹلی وہ ادھر سینٹ میں بھی یہ ہو جائیں گی منظور, تو اس کے بعد وہ جو انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیے, دو حصوں میں انتخابی قوانین جو تھے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے گزشتہ حکومت کی طرف سے. ایک جامع پیکج تھا جس پہ کمیٹی بنی ہوئی وہ کام کر رہی ہے. یہ دو ترامیم انہوں نے الگ سے فاسٹ ٹریک پہ ڈال کے بلڈوز کر کے منظور کروائی تھی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ الیکشن کروانے کے لیے آئین میں مقرر کردہ ادارہ ہے, الیکشن کمیشن نے کچھ 34 کے قریب اعتراضات لگائے تھے کہ یہ جس صورت میں قانون بنایا جا رہا ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ہم نے ایک بات ذہن میں رکھیں, کل قومی اسمبلی نے نہ اوورسیز پاکستانی کا حق ووٹ ختم کیا ہے, اور نہ ہی ای وی ایمز کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا جو رائے کا طریقہ کار ہے وہ ختم کیا ہے, بلکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے کی ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کا ووٹ کس طرح سے ڈالا جائے, یعنی کہ وہ پوسٹل بیلٹ ہو, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو, وہ ای وی ایم کے ذریعے ہو, وہ ایک گو میں کیا جائے, یعنی کہ ایک ہی وقت پہ ہو, یا اس کو آپ نے وقفے سے کرنا ہے, یا اس کو آپ بلاکس میں کرنا ہے. یہ سارا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے, کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے پاسبل میں جو وسائل ہیں اور جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے. دوسری بات ای وی ایم کی رہی تو اس میں بھی الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ عام انتخابات میں کروڑ ہا پاکستانیوں نے ووٹ ڈالنا ہوتے ہیں. ایک ہی دفعہ اس کو آپ انٹروڈیوس کروا کے خطرے مول لیں گے کہ ہو سکتا ہے سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے. لوگوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے جنہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے آنا, اور جنہوں نے ووٹ ڈلوانے ہیں, یعنی کہ جو پولنگ سٹاف ہے کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم پہ چھوڑیں کہ ہم اسے پائلٹ کر لیں بڑے شہروں میں جہاں پہ تعلیم کا تناسب بہتر ہے, وہاں پہ ہم ابھی مشین سے کرتے ہیں, ساتھ پوسٹل بیلٹ رہے گا, اور آہستہ آہستہ اگر یہ نظام کامیاب ہوا ہم شفٹ کر جائیں گے 5 سال میں 3 سال میں. اوورسیز میں بھی یہی چیز تھی, لیکن نہ جانے کیا پچھلی حکومت کا منصوبہ تھا یا کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے پھر اسے جوائنٹ سیٹنگ میں رکھ کے ہیسٹ میں بلڈوز کرتے ہوئے منظور کیا. اور ٹھیک ہے سر, یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں یہ مستقبل قریب میں کہیں دیکھنے میں آ جائیں گے کہ یہ ان کو اپلائی کر کے دیکھا جا سکے گا کہ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے ضمنی انتخابات آ رہے ہیں سر وہ ہوتے رہتے ہیں, لوکل گورنمنٹ میں ان کے پاس اختیار ہے وہ استعمال کرے, بالکل ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں.
بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف سے اب تو میرا خیال ہے رستہ سیدھا ہو گیا, جو کڑوے فیصلے ہیں وہ لینے شروع کر دیے ہیں حکومت نے, اس سے حکومت کا ایک اعتماد کا بھی اظہار ہوتا ہے سر. اب جو سٹیپ وہ لے رہی ہے اس سے ایک بات تو اور یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اب حکومت کانفیڈنٹ ہے اپنے پہ اور وہ فیصلے کر سکتی ہے. جی ظاہر ہے جی, حکومت اعتماد سے ہی ہوتی ہے اور فیصلے بھی حکومت کو ہی کرنے چاہیے. چلانا ہے, یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں, اس کے لیے سیاسی قیادت نے باہم مشاورت کے بعد یہ فیصلے لیے. مشکل ترین فیصلوں میں سے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی معیشت کو جس طرح بربادی کے دھانے پہ کھڑا کیا گیا لا کے, اور بقول وزیر اعظم صاحب کے کہ بارودی سرنگیں لگا کے گئے ہیں جانے والے, تو آپ اس کو سہارا دینے کے لیے آپ کو ایک جامع معاشی پیکج کی ضرورت ہے. اور سبسڈیز اس میں ایک ایشو ہے. آپ کی جو معاشی حالت ہے اس میں اس قدر بڑی سبسڈیز جو ہیں وہ حکومت کے لیے ممکن نہیں تھیں اور نہیں ہیں. ابھی بھی انہوں نے بڑا رجسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, اور انہوں نے اس میں پارشل جو ہے وہ وڈرال کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے, نیت سے چیزیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ. ٹھیک. سر آخری سوال آپ سے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ڈیفینیٹلی مہنگائی جو ہے وہ بھی بڑھے گی, تو کوئی حکومت پلان کر رہی ہے غریب آدمی جو ہے اس کو کسی طرح ریلیف دینے کا, کیونکہ براہ راست اثر تو اس پہ پڑے گا؟ دیکھیے بالواسطہ اثر آپ کہہ سکتے ہیں پیٹرول کی پرائسز پہ. پیٹرول تو ظاہر ہے اگر میں اپنی گاڑی میں بھرواتا ہوں یا آپ بھرواتے ہیں اور ہم اگر ساتھ صاحب استطاعت ہے تو وہ سبسڈی ہماری جیبوں میں بھی جا رہی تھی. وہ جو 4000 سی سی گاڑی میں بیٹھتا ہے, 3 کروڑ مالیت کی گاڑی میں بیٹھتا ہے, وہ بھی جب 10,000 کا ٹینک فل کرواتا تھا تو اس میں سے 3,000 روپیہ یا 4,000 روپیہ حکومت پاکستان سبسڈی کی مد میں اس کو بھی دے رہا تھا. اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا امپیکٹ آئے گا, اور اس کے لیے کابینہ میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ جو غریب آدمی ہے ان کے لیے آپ بیسڈ انکم سپورٹ کے ذریعے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, آٹا, گھی ہے, ایڈیبل آئل ہے, آٹا ہے, چاول ہے, چینی ہے, ان بنیادی چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی پالیسی مرتب کریں کہ مناسب سبسڈی دی جا سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا سر. آپ اپنی بات کر لیں کمپلیٹ, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ہاں دیکھیں, ہم یہ انہوں نے بھی ایک اپنا وزیر قانون نے بھی ایک کہا کہ بھئی ہم جو فیصلہ کریں گے پارلیمنٹ کرے گی اور اتحادی کریں گے, اور پرائم منسٹر نے اس کا یہ اعادہ کیا کہ ڈکٹیشن یا کسی کی بلیک میلنگ پہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں وہ ایک جتھا لے کے آئے, پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم جتھے جو لے کے آتے ہیں ان سے ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور ہم فیصلے اپنے کریں گے. اور یہ جو پیٹرولیم پرائز کا فیصلہ ہے, یہ آپ نے بھی کہا کہ حکومت پہ اعتماد آیا, تو یہ انہوں نے وہ ان کا جو تھا نا کہ دھرنا اور یہ اور وہ جتھے لے کے آنا اس کو رد کر دیا. اب کی بات یہ ٹھیک ہے, حکومت میں اعتماد آیا اور یہ فیصلے کر رہی ہے. اور دیکھیں یہ فیصلے کیوں کیے ہیں, ہمیں اس دلدل میں کس نے پھنسایا تھا. جون تک آپ نے پیٹرولیم کی پرائز اپنے وہ فریز کر دی اور پوری دنیا میں جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اب ان کو اچانک یہ کرنا پڑ رہا ہے, نہیں تو ہماری معیشت ڈوب جاتی. ہمارے اس قابل نہیں تھی معیشت کہ ہم اس کو اپنا رن کرتے, اور اس کا آئی ایم ایف کو جانا پڑ رہا ہے, اور وہ کس امید ہے کہ مل جائے گی. تو یہ فیصلے جو ہیں, اور یہ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں, قوموں کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ جو اپنا سبسڈی دیتے ہو, سبسڈی تو ایک تب ہوتی ہے جب آپ خوشحال ہو, آپ کی جو اکانومی بہتر ہو, تب دیتے ہیں. اور پرائم منسٹر نے جو سیاسی فرنٹ پہ جو انہوں نے چھکا مارا ہے نا کہ فیصلے پارلیمنٹ کرے گی, کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے عقل نہیں دکھائی, جیسے خان صاحب دکھاتے ہیں, لچک دکھائی کہ ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں, کمیٹی میں آپ آئیں, بیٹھے اور بات کریں. اور مجھے امید ہے کہ یہ بات آگے چلے, کیونکہ اس کی پی ٹی آئی سے بھی سین آوازیں آ رہی ہیں کہ ہاں جی ہم اس میں اپنا کمیٹی میں شرکت کے تیار ہیں. بالکل یہ خوش آئند ہے. بالکل ٹھیک ہے. کمیٹی کا جو وزیر اعظم نے ایک آفر کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے ایک جو دروازہ ہے وہ تو کھلا چھوڑا ہے مذاکرات کا, بات چیت کا, اور یہ ایک اچھا ویری گڈ سائن. بالکل. دیکھیں ہم تو پہلے دن سے, میرا تو موقع اپنا بھی یہی ہے کہ معاملات جو ہیں نا وہ میز کے اوپر بات ہوتی ہے. سڑکوں پر, چوراہوں پر شور شرابے سے اور جتھوں کی صورت میں جا کر معاملہ طے نہیں پاتے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے وزیر اعظم پاکستان نے بڑا فلور آف دا ہاؤس اس بات کی اس لیے بھی وزن ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے یہ بات کی ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر آ کے انہوں نے دعوت بھی دی ہے کہ جو فیصلے ہوں گے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ کریں گے.
آپ بھی یہاں پر آئیں, آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں, آپ آ کے بیٹھ کے بات کریں. اور پھر انہوں نے ایک دیکھنا بڑا اوپنلی انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس, آپ ہمیں 6 دن کا کہہ رہے ہیں, آپ خود آئیں, آپ اندر آ کے بات کریں, جو اصلاحات ہو رہی ہیں اس کے اندر اس کا حصہ بنے. تو یہی چیز ہے نا. دیکھیں یہ ابھی جس طرح وفاقی وزیر قانون بھی کہہ رہے تھے کہ سخت فیصلے بھی ہوئے ہیں, لیکن جو چیزیں اصلاحات کی طرف وہ جا رہے ہیں, تو اصلاحات کے لیے بہت اچھا ہو کہ اگر پاکستان تحریک انصاف وہ بھی اندر آ جائے. آپ دیکھیں سینٹ کے اندر رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف موجود ہے, پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہے, کے پی اسمبلی ان کی ہے. یہاں تو بات ہے نا کہ وہ تمام اسمبلیوں سے چلے گئے ہوتے تو پھر بات تھی. صرف قومی اسمبلی کے استعفے دے کے اور آپ یہ ایک سٹنٹ آپ نے ایک پولیٹیکلی کھیلا ہے. مجھے تو شاید لگتا ہے, میرا اپنا ہے ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید عمران خان صاحب یہاں پر بھی اب یو ٹرن لیں گے اور واپس آ جائیں گے. لیکن یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اچھا یو ٹرن ان کا ہوگا کہ اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر آ کر وہ ان تمام اصلاحات کا حصہ, ان کمیٹیوں کے حصے بنیں گی ان کی جماعت, تو عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا. ان کی جماعت کے, ان کے کارکنوں کو تو ہوگا ہی, اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ, اور یہ پوری دنیا کا ایک اچھا میسیج آئے گا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کر جو قانون سازی کی ہے. دیکھیں اس میں اگر نیب میں اصلاحات ہو رہی ہیں تو میری تو اپنی جو نظر میں جو کہا جا رہا تھا کہ اب نیب کو استعمال کیا جائے گا گزشتہ حکومت کے خلاف, شاید وہ راستہ اس کے اوپر ایک بند آ جائے گا. اور جو ہم نے ماضی میں 3.5 سال دیکھا کہ کچھ بھی نہیں نکلا, جتنے لوگ گرفتار, خواجہ آصف کو دیکھ لیں آپ, شہباز شریف دیکھ لیں, مریم نواز شریف کے ایک ایون فیلڈ سے نکل کے انہیں نیب میں چودھری شوگر مل میں انہیں نیب پہ کرتے ہم. تو بات میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس تمام صورتحال میں جو وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کہا اور شہباز صاحب نے جو ان کا ایک موقف ہے, اور جو خاص طور پہ یہ کہنا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے, میرا خیال ہے قوم نے اسے بڑا ویلکم کیا ہے, اور یہ بڑا پازیٹیو ان کا جو ہے جیسچر ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے لیے ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے. بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ چارٹر آف ہم جو ہے اکانومی کریں تاکہ مل کر ہم پاکستان کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ آگے چلا سکیں. خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی کا رسپانس آئے گا اس پہ مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے؟ بڑا اچھا ایک ہے, جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ کو اپنے معاملات جو ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں. دیکھیے رانا صاحب, جب عمران خان صاحب کی ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم ہوئی تو اس وقت ان کے اندر جو غصہ تھا اور شدت ہمیں اس حوالے سے نظر آتی تھی, وہ اب جو پسپائی ہوئی ہے ان کی اسلام آباد لانگ مارچ اور دھرنے میں, اور جس طرح وہ پیچھے ان کو ہٹنا پڑا ہے, اس سے لگتا ہے کہ اب ان کے اندر وہ غصہ پہلے کی طرح کا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اس وقت جو مفاہمتی گروپ ہے, جو مکالمے کی بات کرتا ہے, جو مذاکرات کی بات کرتا ہے, جو جمہوری جو طریقہ کار ہے اس کی بات کرتا ہے, اس کی مجھے لگتا ہے کہ وہ گروپ اب تھوڑا زیادہ پہلے سے جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اسی کی بنیاد پر شہباز شریف صاحب نے آج جو اسمبلی کے فلور پر جو ہے وہ بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے کی بات کی ہے, کمیٹی بنانے کی جو ہے وہ بات کی ہے, اس کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ویلکم جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. اور یقیناً جس طرح 2014 کے دھرنے میں ناکامی کے بعد عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس آئی تھی, مجھے یقین ہے کہ اب جب جو ہے وہ بات چیت کا عمل شروع ہوگا تو اس کے آغاز پر ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے پہلے سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ آپ پہلے پارلیمنٹ میں آئیں اور یہاں آ کر بیٹھیں اور پارلیمنٹ کا حصہ بنیں. اور پارلیمنٹ جو ہے بالکل وزیر اعظم پاکستان نے کھل کر اس کا اظہار کر دیا کہ انتخابات کا جو فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی, وہ اتحادی کریں گے, آپ بھی ہیں ساتھ بیٹھیں, تو اس طرح جو مسائل ہیں معاملات ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے, کیونکہ جمہوریت کے اندر مکالمہ جو ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کل یہ قومی اسمبلی میں الیکشن اصلاحات اور نیب ترامیم کا بل متفق طور پہ منظور ہوا. ایک رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں.
قومی اسمبلی میں نیب آرڈیننس 1999 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم کو ختم کرنے کا بل بھی ایوان نے منظور کر لیا۔ نیب ترمیمی بل کے مطابق چیئرمین نیب کی 3 سالہ مدت کے بعد اسی شخص کو دوبارہ چیئرمین نیب نہیں لگایا جائے گا۔ نئے چیئرمین کی تقرری کے لیے مشاورت چیئرمین کی مدت ختم ہونے سے 2 ماہ پہلے شروع کی جائے گی اور یہ عمل 40 روز میں مکمل کرنا ہوگا۔ بل کے مطابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے نہ ہونے پر تقرری کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی چیئرمین نیب کا نام 30 روز میں فائنل کرے گی۔ نیب کے قانون سے وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے ہیں۔ سیاست دانوں کو ان کے افکار کو، ان کی آواز کو، ان کے نظریات کو دبانے تبدیل کرنے کے لیے یہ قانون استعمال کیا گیا اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس قانون میں یہ ترمیم بھی ہے کہ آپ تب تک گرفتاری نہیں کریں گے جب تک یہ سیٹسفیکشن نہ ہو جائے کہ یہ بندہ ملک سے بھاگ نہیں رہا۔ تفتیش جوائن کرے، یہ ذمہ داری لے میں پیش ہو رہا ہوں، باہر نہیں جاؤں گا، اس کی گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ جاری نہ ہو۔ شفیق صاحب، ابھی جو ہم سے بات کر رہے تھے وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے ایک بات تو کلیئر کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ کا حق ہے وہ ختم نہیں کیا، اسی طرح ای وی ایم کا استعمال جو ہے وہ بھی ختم نہیں کیا۔ یہ ایک پرسیپشن غلط بنی ہے کہ شاید یہ دونوں چیزیں ختم کر دی گئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ اسے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ بنائیں اور پھر اسے آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کریں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آگے جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں اس میں بھی اسے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں نا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ پورا صحیح رپورٹ نہیں ہوا میڈیا میں، اور یہ اچھی بات کہ انہوں نے جو یہ الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دیا وہ اس میں دیکھیں کیا یہ اپلیکیبل ہے، کیا اس سے کوئی مزید مسائل تو نہیں پیدا ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ ختم نہیں کیے ہم نے، الیکشن کمیشن کے حوالے کیے۔ اور پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں خاص طور پر اس میں جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور آج سے شروع ہو جائے گا پروپیگنڈا یہ کہ حکومت نے ان کا ووٹ کا رائٹ ختم کر دیا ہے۔ ووٹ کا رائٹ ختم نہیں کیا، اس کو اپنا قانون کے دائرے میں لے کے آ رہے ہیں اور ان کی مخصوص سیٹیں لے کے آ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں نیب کا، انہوں نے نیب کی ترامیم، اب دیکھیں کیا ظلم تھا کہ بھئی ایک دہشت گرد کی ضمانت ہو سکتی ہے، ایک قاتل کی ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے ایک ریپسٹ کی ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن جو نیب کے انڈر آتے ہیں ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ دیکھیں 90 دن کا ریمانڈ، 90 دن کا ریمانڈ تو یہاں کسی ملک میں دہشت گرد کا ریمانڈ نہیں ہے، اور اس کو جن کی جو جھوٹے سچے کیس تھے ان کو 90 دن کے بعد ہی ضمانت ملتی تھی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بالکل اس کو قانون کو ریشنل بنایا ہے۔ پھر چیئرمین نیب جو ہو نا، وہ کیا کہتے ہیں عقل کل بن جاتا تھا، اس کو یعنی اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے تھے۔ ان کا 3 سال بعد ہی ہیز ٹو بی ریپلیسڈ، یعنی اگر مدت دوبارہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا کسی بندے کو ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں، دوبارہ اس کی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر اپنے منمانیاں کرتا ہے نا، یہ بالکل سارا قانون کے دائرے میں لے کے۔ اور جو اپنا پی ٹی آئی کا تھا، پی ٹی آئی کا بھی یہی تھا کہ جب یہ انہوں نے امینڈمنٹ دی تھی کہ یہ سارے چاہتے تھے کہ اس کا کوئی نا، کیونکہ یہ اپنا ڈریکونین لا بنایا تھا مشرف صاحب نے، تو سب چاہتے تھے لیکن کسی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ سخت فیصلوں کی بات کی ہے نا، ایک اہم فیصلے بھی ہیں۔ یہ اہم فیصلہ کہ نیب کا انہوں نے ریپیل کیا ہے، پھر ای وی ایم اور پھر اپنا ایکس پاکستانی جو ہے ان کی ووٹ کا رائٹ۔ اور میرا اچھی بات ہے کہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو اب امپریشن میڈیا میں جا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اور جو میڈیا میں امپریشن جا رہا ہے کہ نیب کا صرف انہوں نے اپنے لیے کی ہے، کسی لیے کی ہے، یہ سب کے لیے۔ اور ریشنل چیزیں ہیں نا کہ اب ہر چیز کی ضمانت ہو سکتی ہے، ہر جو دوسرے کیسز میں لوگ ہیں ان کو ریلیف ہے، اور ان کو یہ اسپیشل کیس، اس میں جب آپ کسی کو وکٹیمائز کرنا ہو نا، اب آپ کو کسی کو اٹھا لیں جی اب 90 دن کے بعد، نہیں 90 دن تو آپ کے گئے نا۔ اور دیکھیں نیب کے 90% کیسز جو ہیں اس میں لوگ بری ہوئے ہیں، کوئی کنوکٹ نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی کر دیا ہے کہ اگر کوئی غلط کیس بنائے گا تو اس کو 5 سال سزا ہوگی۔ یہ بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا ہے کہ کوئی بھی نیب افسر اٹھتا تھا اور ایکس وائی زیڈ کو اپنے کیس بنا کے اس کو بلا کے، اور آپ کو پتہ ہے جو کرتے تھے وہ، تو یہ بھی اچھا ہے کہ انہوں نے کر دیا کہ اگر کوئی غلط کیس ہوگا تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ اور میں تو ان ترامیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ نہ تو ای وی ایم ختم ہوا ہے اور نہ ایکس پاکستانیوں کے ووٹ ختم ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو میرا خیال ہے میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ عاصم، نیب ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر پورا ایک میکینزم ہے اور اس میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن جو ابھی شفیق نے بات کی کہ ہوا یہ کہ تفتیش کے بعد پھر یہ سارے مراحل سے گزر کے پتہ چلتا تھا کہ یہ کیس ہی غلط ہے، اور قوم کے اس پہ کروڑوں روپے
اربوں روپے جو ہے خرچ ہو جاتے تھے تفتیش پہ, عدالتی کارروائیوں پہ, افسروں کے اوپر. تو اس کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل بالکل, آپ نے بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ دیکھیں نیب کے اندر نیب کے اپنے افسران کے علاوہ ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے بھی مختلف محکموں سے ٹیکنیکل آفیسر وہاں پر ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں اور اچھی خاصی انہیں تنخواہ, گاڑیاں, یہ چیزیں ملتی ہیں. اور اسی طرح اگر کسی کا بھی اگر ہم کو ٹیسٹ کیس اگر ہم لے لیتے ہیں تو آپ یہ پچھلے ہم ماضی کے ہی جو سیاستدان ہیں ان کے دیکھ لیں گے 3.5 سال کے اندر کیا ہوا. خواجہ برادران کا جو کیس ہے وہ دیکھیں آپ کی پاکستان کی عدلیہ کی ہسٹری میں وہ مثال کے طور پر سے لیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کی کارکردگی کا پوری چارج شیٹ کر دی کہ بھائی آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اسی طرح آپ یہ جتنے بھی آپ خورشید شاہ صاحب کا دیکھ لیں, آپ کسی کا بھی یہاں پہ کیس اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں بھی انہوں نے جو بھی کیس بنایا یہاں ان کے پاس شواہد نہیں تھے یا پھر اسے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا گیا. اس سے پہلے بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ نیب اصلاحات کے ذریعے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا جو گزشتہ ٹینیور میں حکومتی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوگا کہ بھائی ان کے آپ کے پر یہ ایک تلوار تو ختم ہو گئی نا کہ آپ کو جب مرضی اندر ڈال دیں اور 3 ماہ تک آپ کی جو ہے کوئی آپ کو ریمانڈ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اور اس کے بعد اس کی جو ضمانت کا بھی پروسیس ہے وہ بڑا لمبا بڑا لینتھی پروسیس ہے کہ آپ کو بڑی مشکل سے نیچے تو آپ کو ملتی ہی نہیں ہے. آپ ہائی کورٹ میں جا کے یا پھر آپ اپیل میں آگے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, وہاں پر جا کے آپ کی 1-2 سال اس میں آپ مثالیں ہیں. احد خان چیمہ کو دیکھیں کہ ان کی پورا جو ان کا سروس کا تھا ریکارڈ وہ سارا ختم ہو گیا کہ وہ اتنا برائٹ آفیسر, لیکن آپ اس نیب کی وجہ سے فواد حسن فواد کو دیکھ لیں, سیاستدانوں کے علاوہ بیوروکریسی کو دیکھ لیں, تمام آپ کا جو سسٹم اس صرف نیب کے ان قوانین کے باعث جیم ہوا تھا. اب ایشو ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ اس میں اصلاحات ہو رہی ہیں, ترامیم آ رہی ہیں. اور جس طرح ابھی اعظم وزیر طارق صاحب نے کہا بھی کہ ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو ختم نہیں کیا گیا. آنے والے یہ ابھی 17 جولائی کو 20 حلقوں میں پنجاب میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے, تو وہاں پر میرا خیال ہے کہ ای وی ایم کو ٹیسٹ میں رکھنا چاہیے. لاہور کے 4 حلقے ہیں, 4 میں سے آپ کم از کم 2 حلقوں میں تو یہ پروجیکٹ لے کے آئیں, اور میرا خیال ہے لے کے آئیں گے بھی. کم از کم ایک ایسے علاقوں میں جو آپ کے پوش علاقے ہیں آپ وہاں پر لگائیں, وہاں پر تو لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ای وی ایم کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ای وی ایم کی بات کرتے ہیں, یہ ابھی اس کے اندر آپ نے شفافیت دیکھنی ہے کہ کس طرح اسے لے کے چلنا ہے. کیا واقعی وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو کیا الیکشن پھر اس کا مطلب ہے 1 دن سے زائد بھی اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ پرچی کا تو سسٹم بڑا آسان ہے نا, آپ ٹک لگائیں اور جاتے جائیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم مشین ہے, سسٹم ہے, آپ کو انٹرنیٹ چاہیے, کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم نہ ہو. تو ان تمام چیزوں کا آپ نے دیکھنا ہوگا. الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ اب اسے جلد سے جلد ان اصلاحات کو حتمی شکل میں لے کے آئیں تاکہ جو لوگوں کے ذہن میں ابہام ہے وہ بھی ختم ہو. اور اسی طرح میڈیا میں بھی اس چیز کو ڈیبیٹ کو لے کے آنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم نہیں ہوا. کل رات سے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جو خاص طور پر میرے کلاس والوں بھی اوورسیز ہے, وہ ہمیں جناب کوس رہے ہیں کہ جی حکومت آئی ہے, دیکھو حکومت نے کیا کر دیا. بھائی آپ پہلے پورا پڑھیں تو سی نا, وہ ڈرافٹ پڑھیں. ڈرافٹ کسی نے نہیں پڑھا, من پسند کی ٹکر پڑھ کے وہ کہتے ہیں جی ہو گیا. اور اس کے بعد اب تو سونے پر سہاگا, لوگ اپنی مرضی سے ٹی وی کے وہ اسکرین شاٹ اٹھا کے اپنی اس میں کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور آپ اس میں ایڈیٹنگ کر کے بھیج دیتے ہیں اور لوگ گمراہ ہوتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب میں ذرا یہ کافی ڈیبیٹ ہو گئی, میں ذرا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف جاؤں, آپ کی فیلڈ ہے یہ. تو اب جب پیٹرول کی قیمتیں, پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, تو اب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک اعتماد کے ساتھ جائیں گے. جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے پوری کر دی, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی ہماری. رانا صاحب, یہ جو ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اس میں یہ معاملات جو ہیں وہ مشروط طور پر آئی ایم ایف نے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کی طرف سے تیل میں اور آئل کی جو پرائسز تھی ان میں جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس پر تحفظات تھے. اور آئی ایم ایف دراصل یہ چاہتا تھا کہ سابق جو عمران خان صاحب کی حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا, جو شرائط طے کی تھی, پھر آخری دنوں میں ان سے انحراف کیا تھا
اور جو پرائسز تھی ان کی قیمتیں کم کی گئی تھی. سب سے بڑا جو تحفظات تھے وہ اسی معاملے پر تھے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے کہ جو معاہدہ سابق حکومت نے کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے تحت اس کو اگر دیکھا جائے تو اب بھی 30 روپے پر لیٹر کے حساب سے جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑھنے کے باوجود اب بھی ڈیزل پر جو ہے 56 روپے جو ہے حکومت جو ہے وہ سبسڈی جو ہے اس پر دے رہی ہے، اور 22 روپے جو ہے وہ پٹرول پر جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سبسڈی جو ہے اب وہ دے رہی ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی 50 روپے بڑھنا چاہیے تھا لیکن 22 روپے حکومت اپنی شیئر اور اس سے بھی میں آپ کو بتاؤں جو معاہدہ کیا ہے سابق حکومت نے وہ بڑا ہی خطرناک معاہدہ تھا کہ اس میں 30 روپے آپ نے جو ہے وہ لیوی بڑھانے کا بھی ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا تھا، اور 17.5% جو ہے وہ سیل ٹیکس جو ہے وہ بھی ایڈ کرنے کا کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ اگلی جو قسط ہے اس کی ادائیگی میں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو دوسرا بڑا معاملہ تھا وہ ٹیکسیشن میں جو ہے اس کی جو کلیکشن ہے اس کو بڑھانے کا تھا. تو وہ تو آلریڈی حکومت جو ہے اس میں جو اس کا دائرہ کار وسیع کر رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ 7,000 ارب روپے سے زیادہ کا جو ہدف ہے نئے بجٹ میں وہ مقرر کیے جا رہا ہے. اور شرح سود جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس کا کوئی براہ راست عوام پر اس طرح اثر نہیں پڑتا. تو وہ جو ایسے اقدامات تھے وہ بھی حکومت جو ہے وہ کر چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نہ صرف آئی ایم ایف سے پاکستان کو جو ہے وہ فنڈز ملیں گے، بلکہ ورلڈ بینک، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے جو بین الاقوامی ادارے ہیں اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہاں سے بھی جو ہے ہمارے پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے فنڈز ملنے کا امکان ہے. اور جس کی بنیاد پر اب آپ دیکھنا کہ جو ڈالر ہے اس کا ریٹ بڑھنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی آپ کو ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے گی. سر صاحب یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے، کل پرائم منسٹر نے آفر کی کہ ہم کمیٹی بنانے کو تیار ہیں. آپ جو معاملات ہیں وہ ڈائلاگ ان کی اکثر ہی ذکر کرتے ہیں، عاصم صاحب آئیں ٹیبل پہ آئیں وہاں بات کریں. اور انہوں نے وہ اپنے آپ نے یہ نہیں رکھا ہے کہ حکومت میں یا کچھ، انہوں نے ایک بڑا بن کے خان صاحب کہتے تھے نا کہ پرائم منسٹر اور ملک کا باپ ہوتا ہے، انہوں نے آفر کیا آپ آئیں ٹیبل بیٹھیں تمام اصلاحات پہ بات کریں اور ہم ملک کو آگے لے کے چلیں. پرائم منسٹر کی اس ویژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایک میں تو جیسے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، اور بجائے گلیوں میں بازاروں میں معاملات حل نہیں ہوتے، حل ٹیبل کے اوپر ہی ہوتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر جو جمہوریت کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں، کچھ لیں کچھ دیں کی بنیاد پر. اور یہ حکومت، یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یہ ریاست ہے تو ہم سب ہیں، اور اس ریاست کو اور اس ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان دیکھیں نا، جیسے ابھی خالد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سعودی عرب بھی دے گا، ہمارے دوست بھی دیں گے. کب تک ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم اس بات پہ فخر کرتے رہیں گے کہ ہمیں وہ بھی دے گا، وہ بھی فنڈ دے گا، وہ بھی دے گا؟ کب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے؟ کب ہم یہ طے کریں گے کہ ڈالر کے مرہون منت نہیں رہنا؟ کب ہم یہ طے کریں گے کہ ہم آئی ایم ایف کے مرہون منت نہیں رہیں گے؟ اور یہ تبھی ہوگا جب سب کولیکٹیو ایفرٹ ہوگی. سیاست اپنی جگہ پہ کریں لیکن ریاست کے لیے ان مفادات کے لیے اپنے مفادات کو تھوڑا قربان کرنا پڑتا ہے. شفیق صاحب جو روزنامہ ڈان کا ایڈیٹوریل ہے وہ بھی اس حوالے سے ہے کہ ٹف ڈیسیژن جو ہیں وہ لینے پڑیں گے ریاست کے لیے اور اس کو آل آؤٹ جانا پڑے گا. دیکھیں قومیں بنتی ہیں جب کوئی آپ کوئی مثبت فیصلے لیتے ہیں اور ٹف ڈیسیژن لیتے ہیں. اب اگر دیکھیں اگر یہ ٹف ڈیسیژن نہ لیتے، اگر یہ اپنا وہ پٹرول کے پیسے باقی چیز نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ہم مزید معاشی دلدل میں پھنس جاتے. ہماری اکانومی اتنی مضبوط تو نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں، یا نہ ہمارے پاس اتنا ریسورسز ہیں یا وسائل ہیں کہ ہم ڈالر کی قیمت کو مستحکم رکھ سکیں. مجبوراً ہمیں اپنا وہ آئی ایم ایف پر جانا پڑتا ہے اور قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ اپنا جو یہ آئی ایم ایف کا گئے اور اس کا جو ٹف ڈیسیژن لیا ہے یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے. سیاستدان جو ہے نا، سیاستدان کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ عوام ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ عوام ہوتے ہیں. اور جب عوام کو انہیں پتہ ہے کہ عوام کا اس میں کیا ریئیکشن ہوگا اور کیا مہنگائی کا طوفان آئے گا، لیکن انہوں نے ریاست کو اہمیت دی، ملک کو اہمیت دی، اپنی سیاست کو اہمیت نہیں دی. اگر سیاست کو اہمیت دیتے تو پھر پیسے نہ بڑھاتے اور پھر ہم ایک اور دلدل میں پھنستے چلے جاتے. اور خدا نہ خواستہ جو کہا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹف ڈیسیژن لے کے اس حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، اور امید ہے کہ ہماری معیشت جو ایک سیف رن کرے گی.
اور آگے پازیٹیولی چلے گی. بالکل ٹھیک. ایک بریک لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد آ کے عاصم نصیر صاحب سے اور خالد کیوم صاحب سے بات کروں گا اس حوالے سے ہی کہ جو کڑوے فیصلے ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ کڑوے بعض اوقات چیزیں ہوتی کھانے میں کڑوی ہے, نیم جو ہے کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات جو ہیں بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. بن گئے جب صورت تقدیر ہم ہو گئے ناقابل تسخیر ہم. دھرتی کی چاہت سے یوں سرشار تھے, سکے نہ جھک سکے خوددار تھے. آج بھی ہے صورت شمشیر ہم ہو گئے ناقابل تسخیر ہم. معیشت کو کریں گے اب ہم رواں, کھل اٹھیں گی 400 خوشحالیاں, نئی تقدیر ہم ہو گئے ناقابل تسخیر ہم. نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے, ایٹمی قوت بنایا تھا, معاشی قوت بنائیں گے. یہ قوم بنے گی, عظیم قوم بنے گی, اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ. ویلکم بیک جی. اور اب ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا الٹیمیٹم سوائے خفت مٹانے کے کچھ نہیں تھا, اور ٹاپ ٹرینڈ بھی جو ہے کل مریم نواز کے حوالے سے تھا. عاصم آپ زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ بالکل دیکھیں, مریم نواز نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں, اور خاص طور پر انہوں نے کل کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر بھی انہوں نے تھوڑا سا مایوسی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو معاملہ تھے اس کے اوپر بات بھی کی. لیکن تمام چیزیں اگر دیکھا جائے عمران خان کے حوالے سے تو ان کا بڑا واضح قسم کا ان کا موقف ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اپنی خفت مٹا کے چلے گئے, اور بلکہ وہ مسلسل 2 روز قبل سے ہی وہ گفتگو میڈیا سے کر رہی تھی, اور وہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا شو جو ہے وہ ناکام ہے. عمران خان صاحب صرف عوام کو بطور ایندھن اور ٹول کے استعمال کر رہے ہیں. لوگوں کے بچے ان کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں, مختلف جو واقعات ہوئے, لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تو انہوں نے تو دیکھیں ایک سیاسی جو ان کا محاذ ہے نا, انہوں نے اٹھا کے رکھا. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں, کیونکہ دفعہ 144 عائد کی ہوئی تھی وہ شاید اٹھا لی گئی ہے پنجاب بھر سے, تو اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ کل مریم نواز بہاولپور میں بھی خطاب کریں گی, اور خاص طور پر آج جب یہ سخت فیصلے ہو گئے اس کے بعد سیاسی محاذ میں دوبارہ ان کا ایکٹیو ہونا اور وہاں پر جا کے اوبیسلی عوام کی بات کرنی ہوگی, تو ان کا آنے والے دنوں میں جو مریم نواز کا سیاسی کردار ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. اور میں آپ کو ایک چیز رانا صاحب بتاؤں کہ 2011 میں انہوں نے اپنا سیاسی سفر باقاعدہ طور پر آغاز کیا. ویسے تو یہ 1998 سے ہی نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ انہوں نے ان کی گرومنگ سٹارٹ کر دی تھی سیاسی طور پر, لیکن 2011 کے بعد یہ ایکٹیولی سیاست کے اندر آئیں, اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ ایک اپنی ٹیم جو ہے نوجوانوں پر مشتمل بنائی. ان کے اوپر سب سے زیادہ جو تنقید شاید اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ جو ان کا مقبولیت کا گراف ہے وہ بہت ریپڈلی بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے,
ان کی جماعت میں بھی لوگوں نے پہلے ان کے خلاف باتیں بھی کی، لیکن آج کل جو ماضی میں جو باتیں کرتے تھے آج وہ سب مریم نواز کی سیاسی بصیرت پر اور عوامی رنگ بالکل ٹھیک ان کے اوپر کے غلبے کے باعث وہ ان کی بات کو نہ صرف مانتے ہیں، خاص طور پہ ہر شخص یہ اس چیز کو مانتا ہے کہ مریم نواز نے قربانی دی. دیکھیں وہ 2 مرتبہ انہیں جیل میں گزشتہ حکومت میں ڈالا گیا، اور خاص طور پہ جس طرح نیب میں جو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، اور متعدد بار وہ میڈیا میں ہلکا پھلکا کہہ چکی ہے کہ میں وہ کبھی بتاؤں گی، کیونکہ جو ہمارے پاس بھی اطلاع ہے اس میں یہی ہے کہ ان کے پر بڑے سخت حالات ہیں. لیکن اب آنے والے دنوں میں جہاں پر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب وہ حکومت کی گاڑی کو چلائیں گے، وہاں پر مریم نواز ہے وہ سیاسی محاذ پر مسلم لیگ نون کو لے کے چلیں گی. اور میرا خیال ہے یہ اگلا سال کیونکہ الیکشن کا ایئر ہے تو لازمی طور پر مریم نواز کو تو عوام میں رہنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. خالد کیوں عمران خان صاحب نے جس طرح جلسے کیے تابڑ توڑ اور اس کے بعد ایک نیریٹو ڈیولپ کیا، تو اس کا پراپر جواب جو اگر کسی جانب سے آیا تو وہ مریم صاحبہ کی طرف سے ہی آیا. دیکھیے اس خاص طور پر آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ تھا عمران خان صاحب کا، اس میں حکومت سے باہر رہ کر حکومت کو سب سے زیادہ جو سپورٹ ہمیں نظر آئی وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آئی. اور اگر ہمیں اس میں کوئی مایوسی نظر آئی تو عمران خان صاحب کی پسپائی کی وجہ سے ان کی طرف سے نظر آئی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح کی پنجاب کے اندر جو پرفارمنس ہے وہ پی ٹی آئی کی اس دھرنے میں اور لانگ مارچ میں آج جو ہے وہ نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ سندھ میں بھی نظر نہیں آئی. تو عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یو ٹرن لینے کے بڑے آج جو ہیں وہ ماہر رہے ہیں ہمیشہ. اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کا جو ہے حملہ، اگلا جو حملہ ہے اب وہ اپنی پارٹی کی جو تنظیمی سٹرکچر ہے اس پر ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر جس طرح پور پرفارمنس رہی ہے پی ٹی آئی کی، یہاں کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اب وہ تبدیل ہو سکتا ہے. سندھ کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اب وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بڑا چیلنج فیق صاحب ان کے لیے جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں 20 حلقوں میں پنجاب کے اندر، اب وہ بھی جو ہے وہ بڑا ایک چیلنج ہوگا. کیونکہ ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر اب وہ جو 20 ارکان جو نہل ہوئے ہیں، منحرف ارکان، وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. تو اس میں بھی پی ٹی آئی کو جو ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ وہاں پر امیدوار نہیں دیتے تو پھر اس سے جو ہے پھر وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ براہ راست نون لیگ کو ہوگا. اور اگر وہ امیدوار دیتے ہیں، الیکشن میں آتے ہیں، تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ الیکشن سے کہ جو پارلیمنٹ کے سے استعفوں کا وہ بیانیہ پھر کہاں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. روزنامہ پاکستان میں نسیم شاہد صاحب کا کالم چھپا ہے اور وہ اس کا عنوان ہے کہ کیا کپتان لانگ مارچ میں سنجیدہ تھے. اس میں انہوں نے یہی ڈسکس کیا کہ جو عمران خان صاحب کا اوورآل اس لانگ مارچ میں رویہ تھا وہ اس طرح کا لگتا ہے کہ جیسے وہ اسے سیریس نہیں لے رہے تھے. بالکل. میں ایک اپنا مریم نواز کا جو بیان اس پہ ایک بات کروں گا کہ اصل میں دیکھیں حکومت میں کہ آپ کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، حکومت اصلاحات یہ کرتی ہے، لیکن حکومت بیس کس پہ کرتی ہے؟ سیاست پہ. اور سیاست کس پہ بیس کرتی ہے؟ عوام پہ. اب مریم نواز کے جو پبلک گیدرنگ جلسے میں ہوتے ہیں وہ اصل موٹیویشن وہاں سے آتی ہے. حکومت جس کو اسٹرینتھ ملتی ہے پارٹی کو وہ الیکشن میں ملتی ہے. اور مریم نواز جو اپنی کیمپین چلا رہی ہیں، میس کیمپین چلا رہی ہیں، اس سے لوگوں میں ایک اپنا وہ جو اس کی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اٹریکشن ہے وہ بڑھے گی. اور یہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ہمارا سیاسی بیانیہ کیا ہے، اور اسی سیاسی بیانیے سے ہی پارٹی مضبوط ہوتی ہے. پھر آپ نے کہا کہ نسیم شاہ صاحب کال لانگ مارچ کے سنجیدہ تھے. کیا یہ لانگ مارچ کہ بے وقت کی راگنی نہیں تھی؟ یعنی اتنی ہائپ کریٹ کی، اتنے جلسے کیے، یہ کیا ہوئے پورے ملک میں پھر کے، اور اسلام آباد میں آگے بو ڈاؤن ہو گئے. اگر آپ نے کوئی پھر آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں جی اپنا تاریخ لے کے اٹھوں گا الیکشن کی، اور یہ اور وہ مار دار سلطان بھائی اسٹائل تھے، تو بالکل وسیم صاحب نے اس صاحب نے یہ دکھایا کہ ان کا جو یہ لانگ مارچ ہے یہ کیا اس کا وقت تھا، اور جو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کی تھے وہ اپنا اہداف وصول کر پائے، یقیناً نہیں کر پائے. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے یہی کہا کہ بجائے کہ آپ ایک اتنی بڑی تحریک شروع کرتے ہیں، اتنے جلسے جلوس کرتے ہیں اور لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، 2 لوگ شہید بھی ہو گئے، 2 پولیس والے شہید ہوئے، 1 لاہور میں شہید ہوا، تو آپ بجائے کہ اس طرف آنے کے آپ کو پازیٹیو بات کریں. اور لانگ مارچ کو جو ہے اپنے لانگ مارچ کو تو آپ نے کٹ ٹو شارٹ کر دیا ہے. یعنی اپنی پارٹی پہ اس بار انہوں نے اپنی پارٹی پہ کلاڑا چلا دیا ہے
اور وہ جس خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا ہدف ان کا اپنی پارٹی ہوگی، تو انہوں نے شروعات کر دی ہے، ایک لانگ مارچ شروع کر کے اس کو شارٹ ٹرم کٹ کر دیا، اور اس کا نہ فائدہ نہ کوئی اصول، اور بس اپنے ایک انا کے لیے کہ میں نے اسلام آباد آنا تھا، انہوں نے اپنی انا پوری کر لی. اور نسیم شاہ صاحب نے بہت خوب لکھا ہے کہ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، سیاست میں آپ کو دور رس فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور صرف اپنی انا کے لیے کہ یہ میں اسلام آباد لانگ مارچ کروں گا، وہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک، بالکل ٹھیک، عقل مندی سے فیصلے کرنے چاہیے. اچھا، نسیم شاہ صاحب نے کالم میں ایک جگہ لکھا ہے کہ عمران خان جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے تھے اس ساری ایکٹیویٹی سے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے؟ دیکھیں، وہ میرا خیال ہے وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے. ناکام جو نا لفظ وہ چھوٹا ہے. خان صاحب نے جو لوگوں کو خواب دکھایا وہ ایک سیراب کے علاوہ کچھ نہیں تھا. انہوں نے لوگوں کو ایک جعلی، ایک مصنوعی اپنی طرف سے سازش پہلے دکھائی. ہم بات کریں امریکی سازش، ہم بات کریں جناب کہ یہ امپورٹڈ حکومت، ہم بات کریں کہ ملک کے اندر تمام جو چیزیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. جس شخص نے یہاں تک کہہ دیا ہو کہ اس ملک میں اگر میں نہیں ہوں تو باقی ساری دنیا ایک طرف جائے، کہ اتنا بڑے بڑے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے. اور یہ خاص طور پر انہوں نے جس طرح کہا کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس حکومت کو گھر بھیج کے 1.5 لے کے آؤں گا، یہ تو وہ خود ایکسپوز ہو گئے بہت بری طرح. اور یہاں پر جو تمام بات ہے کہ اگر تو پاکستان میں سیاسی نظام حکومت، پارلیمانی نظام حکومت چلانا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر آنا ہے، میں نے 2014 کی اسٹریٹجی کو ختم کرنا ہے، اور میں نے لوگوں کو فیک نیوز، پروپوگنڈا نیوز سے باہر نکالنا ہے. لوگوں کو میں نے آگے کی طرف دکھانا ہے، راستہ دکھانا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو وہ مزید جو ہے گہرائی کی طرف اور دلدل کی طرف پھینک. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب وہ اپنے کالم میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے انہوں نے نہ کوئی انتظامات کیے تھے، نہ کوئی کمیٹیاں بنائی تھی، نہ وہاں کچھ تھا، تو یہ پہلے سے وہ طے کر چکے تھے کہ دھرنا نہیں دینا. رانا صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے. میں سمجھتا ہوں وہ حکومت پر تو دباؤ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن خود دباؤ کا جو ہے اس لانگ مارچ سے جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو جو مطلوبہ ان کے نتائج تھے اب وہ نتائج نہیں مل سکا. سب سے بڑی جو غلطی تھی اس لانگ مارچ میں وہ یہ تھی کہ مئی اور جون جو ہے شدید گرمی کے باعث جو ہے پاکستان میں تحریکوں کے دن نہیں ہوتے. بالکل صحیح تو ہے. یہ جو موسم جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے ان کا جو ہے وہ آڑے آیا ہے، اور جو مطلوبہ تعداد وہ لانا چاہتے تھے. اور دوسرا، اگر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں لوگ نہیں نکل سکے تو کے پی سے کتنے زیادہ لوگ وہ لے کر آ گئے ہیں، کے پی سے بھی کچھ زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آ سکے. تو اسی مایوسی میں پھر انہیں جو ہے وہ وہاں سے سیدھا اچانک ان کے ارد گرد جو کھڑے تھے شفیق صاحب، ان کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کیا اعلان کرنے والے ہیں، ان کو پتا تھا دھرنا دینے والے ہیں، لیکن وہ بنی گالا چلے گا. اچھا رانا صاحب، کل یوم تکبیر 28 مئی، اور آپ کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے، آپ اس پہ لکھتے بھی اور کافی ہمیں اس پہ آپ کا جی اب دیکھیں 28 مئی جو ہے وہ تاریخ میں اس لیے ایک عظیم ترین دن ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف کوئی بھی دشمن آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے. ہم ایک ایٹمی قوت ہیں. چاغی کا دھماکہ جو تھا وہ پوری دنیا میں اس کی گونج ہوئی، اور اس دھماکے کے نتیجے میں دنیا کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہم وہ غیور قوم ہیں جسے اپنے وطن سے نہ صرف محبت ہے بلکہ ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے. جتنا پریشر آیا اس حوالے سے کہ دھماکہ نہ ہو، جس طرح اس وقت کے حکمران نواز شریف صاحب نے وہ پریشر جھلا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں وہ ہمیشہ یاد رہے گا. ذوالفقار علی بھٹو کا کردار ہمیشہ یاد رہے گا، جنہوں نے اس خواب کو کی تکمیل کے لیے اس وقت جب ایسا لگتا تھا ناممکنات ہیں، ناممکنات کو ممکنات میں بدلا. اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی جاتا ہے جنہوں نے ایٹمی میزائل کے لیے کام کیا. ان تمام لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور یوم تکبیر ہمارے عزم کی، ہمارے ہمت کی، ہماری غیرت کی نشانی ہے. انشاءاللہ آپ سے سوموار کو ملاقات ہوگی.